الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے ہر دوسرا تیسرا آدمی تنگی رزق کی شکایت کرتا ہے اور رزق کی پریشانی کا اظہار کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر میں آپ کو وہ فارمولہ بتاؤں گا جس سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو وسیع رزق عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، جی آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے رہتے ہیں، تو میرا رزق بڑا تنگ ہے۔ آپ جب اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہوں تو آپ پوچھیے گا کہ یہ تنگی رزق کا سلسلہ یہ کب تک چلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ جل شانہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ وہ جو فلاں بندہ ہے اس کا رزق بڑا تنگ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اس کی زندگی بڑی لمبی ہے اور اس لمبی زندگی کی وجہ سے اسے رزق تھوڑا تھوڑا دیا جا رہا ہے تاکہ موت تک کے لیے اس کا رزق وہ کافی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ آپ کی پھر جب اس آدمی سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اس سے فرمایا کہ بھئی تمہاری زندگی زیادہ ہے، لمبی ہے، اور تمہارے مقدر میں جو رزق ہے وہ یہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا رزق تمہیں ملے گا تاکہ موت تک تمہارا یہ رزق کا سلسلہ چلتا رہے۔ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اگر اس سے پوچھ لے، اگر وہ زیادہ رزق چاہتا ہے تو پھر اس کی عمر کم کر دی جائے گی، اس کی زندگی کم کر دی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے فرمایا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میرا رزق وہ زیادہ ہو جائے تو پھر تیری زندگی جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ وہ بندہ سوچ میں پڑ گیا اور اس بندے نے دل ہی دل میں کہا کہ آج بھی مرنا ہے، 50 سال کے بعد بھی مرنا ہے، تو کیوں نہ کھا پی کے مرا جائے۔ بہتر ہے کہ رزق بڑھوا دیا جائے، زندگی تو ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہی ہے، جتنی زندگی ہے وہ سہولت کے ساتھ، وافر رزق کے ساتھ وہ گزاری جائے۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ باری تعالی سے فرما دیجئے کہ میری زندگی بھلے کم کر دی جائے لیکن مجھے وسیع رزق عطا کیا جائے، رزق کو شادگی کے ساتھ دیا جائے، وافر رزق مجھے دیا جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کی زندگی کو کم کر دیا اور اس کے رزق کو بڑھا دیا، لیکن وہ آدمی بڑا سمجھدار نکلا۔ اس نے بھوک دیکھی ہوئی تھی، افلاس دیکھا ہوا تھا اور تنگ حالات سے گزرا ہوا تھا۔ جب اس کے پاس وسیع رزق آیا اور زیادہ آیا تو وہ پھر اس رزق پر سانپ بن کر نہیں بیٹھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ جس طرح میں غربت سے نکل کر آیا ہوں،
میرے اور بھی بہت سارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ملنے ملانے والے ہیں جو غربت کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے پاس تو ویسے بھی بہت رزق ہے اور ایک نہ ایک دن میں نے مر جانا ہے، تو کیوں نہ اس رزق کو تقسیم کیا جائے۔ چنانچہ اس نے یہ کیا کہ اس نے غریبوں کو کھلانا شروع کر دیا، دسترخوان اس نے لگا دیا، اور جو غریب، جو مسافر آتا تھا وہ اس کے دسترخوان پر بیٹھ کر پیٹ بھر کے کھانا کھاتا تھا۔ اس نے کبھی دسترخوان اٹھایا نہیں، اور یہ سلسلہ اس نے چلایا، غریبوں کو کھلایا اس نے۔ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی موت کا جو وقت بتایا تھا، وہ وقت گزر گیا، اسے موت نہ آئی۔ بہت عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی صحیح سلامت بیٹھا ہوا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، غریب اس کے دسترخوان سے کھانا کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ اس بندے کو تو کب کا مر جانا چاہیے تھا، اب تک تو اس کی ہڈیاں بھی گل جاتی، یہ تو ابھی تک زندہ بیٹھا ہوا ہے، آخر اس کا راز کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ جل شانہ سے آپ کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ، وہ جو بندہ جس کے رزق کو بڑھایا گیا تھا اور اس کی عمر کو کم کر دیا گیا تھا، اب تک تو اس کی ہڈیوں کو بھی گل جانا چاہیے تھا، وہ تو زندہ سلامت صحیح بیٹھا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ موسیٰ، بات یہ ہے کہ اس آدمی نے مجھے قرض دینا شروع کر دیا ہے، اور وہ مجھے قرض دیتا ہے، میں اس کا قرض اتارتا ہوں، اگلے دن وہ پھر مجھے قرض دے دیتا ہے۔ اب جب تک یہ سلسلہ چلے گا میں اسے موت نہیں دوں گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص مجھے قرض دے گا میں اس قرض کو بڑھا کر واپس کروں گا، یہ اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں جو چیز سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ اللہ نے جنہیں مال عطا فرمایا ہے وہ اپنے اس مال کو راہ خدا میں خرچ کریں، اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترتیب بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں بھی بعض اوقات بہت زیادہ افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتا ہے انسان پر سب سے پہلا اور سب سے زیادہ حق وہ انسان کے اپنے بیوی بچوں کے ہے، جن کا نام نفقہ انسان کے ذمے لازم ہے، انسان کے ذمے واجب ہے۔ سب سے پہلا حق انسان پر انسان کے اپنے بیوی بچوں کا، انسان کے اپنے اہل و عیال کا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ گھر والے فاقوں پر آ جاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ مال دوسروں میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ گھر کی جو بنیادی ضروریات ہیں، مثال کے طور پر اولاد جوان ہے، اولاد کی شادی سب سے پہلا مسئلہ ہے، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور دیگر جو عبادات ہیں اس طرف جو ہے ہمارا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں ترتیب کے لحاظ سے یہ بھی درست نہیں ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بچہ بچی جوان ہو چکے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، سب سے پہلا کام وہ ان کا نکاح ہے، ان کی شادی ہے، ان کا نکاح کریں، انہیں اپنے گھر میں رخصت کریں، اس کے بعد پھر آپ آزاد ہیں، پھر آپ حج پہ حج کریں، عمرے پہ عمرہ کریں، آپ غریبوں کو کھلائیں، مسکینوں میں تقسیم کریں، جس کو دل چاہے آپ دیں، لیکن سب سے پہلا حق آپ کا ان لوگوں کا ہے آپ پر جن کا اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے، جن کا نان نفقہ آپ کی ذمہ ہے۔ اور بیوی بچوں کے بعد ماں باپ ہیں، اسی گھر میں رہتے ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے
کہ میرے رزق میں اضافہ کیا جائے، میرا رزق بڑھایا جائے، تو یہ میں آپ کو ایک بہترین نسخہ بتا رہا ہوں۔ اگر اللہ نے آپ کو بہنیں دی ہیں، ایک ہے، دو ہے، چار ہیں، چھ ہیں، اپنی بہنوں پر خرچ کریں۔ جتنا ہو سکتا ہے، جتنا آپ اپنی بہنوں پر خرچ کریں گے، اللہ جل شانہ آپ کو اتنا زیادہ عطا فرمائیں گے۔ جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بہنوں کو بھائیوں پر بڑا مان ہوا کرتا ہے، اور بڑے بھائی یہ پھر بہنوں کے لیے ماں باپ کی جگہ پر ہوا کرتے ہیں، اور بہنیں تو اپنے گھروں میں مجبور ہوا کرتی ہیں، کچھ کہہ نہیں پاتی ہیں۔ انسان از خود اگر ان پر خرچ کرے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہزاروں ان کے اوپر خرچ کریں، جتنی آپ کے پاس گنجائش ہے، جتنی آپ کے پاس وسعت ہے، آپ بہنوں پر خرچ کریں، بھائیوں پر خرچ کریں۔ بہن، بھائی، بیوی، بچے، ماں باپ، ان پر خرچ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد سب سے زیادہ حق وہ آپ کے پڑوسی کے ہے۔ پڑوسی بھی نہیں ہے، پڑوسیوں میں بھی سب الحمدللہ خوشحال ہیں، پھر آپ ادھر ادھر جہاں ہو، جہاں مناسب سمجھیں، آپ اپنے مال کو خرچ کریں۔ لیکن یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیں کہ جس طریقے سے بھی مال کو خرچ کریں گے، اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے، وہ مال آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ جل شانہ اس کا بہترین نعم البدل آپ کو عطا فرمائیں گے۔ جس طرح ابھی میں نے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے اور قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیا ہے، یہاں ایک واقعہ میں اور بھی عرض کر دوں کہ بہنوں کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات کے مطابق بچپن میں جہاں اور عورتوں کا دودھ پیا ہے، وہیں مئی حلیمہ کا، اماں حلیمہ کا بھی آپ نے دودھ پیا ہے۔ اور اماں حلیمہ کے بارے میں یاد رکھیں، اماں حلیمہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ علماء کرام نے لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ نبوت عطا ہونے کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں باقاعدہ ایک اسلامی سلطنت قائم ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر، جنگ احد یہ ہو گئی، اور ادھر ادھر آپ نے لشکر روانہ فرمانا شروع کیے، تو ایک قبیلے والوں کو مسلمان قید کر کے لائے۔ تو اس قبیلے میں جہاں اور مرد اور خواتین تھی، وہیں اماں حلیمہ کی ایک بیٹی بھی اس قبیلے میں گرفتار ہو کر آئی، اور یہ وہ لڑکی تھی جو بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلی، بکریاں چرائیں، یہ وہ لڑکی تھی۔ اور جب یہ گرفتار ہو کے آئی تو اس نے پیغام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے نبی سے جا کر کہیں تمہاری بہن، آپ کی بہن وہ آئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے کہ میری کون سی بہن، میری تو کوئی بہن نہیں ہے، میرا تو کوئی بھائی نہیں ہے۔ تو جب اس شیمہ نامی عورت نے اپنا مکمل تعارف کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ اپنے حجرے مبارک سے باہر نکلے، اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ شیمہ نامی خاتون ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس سے ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ جب وہ بیٹھنے لگی تو آپ نے فرمایا کہ ایسے نہیں۔ آپ نے اپنے کندھوں سے چادر اتاری، چادر اتار کر زمین پر بچھائی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ چادر بچیوں کے سروں پر جاتی ہے، آج یہ چادر میں اپنی بہن کے لیے بچھا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھائی اور اس چادر پر اس مشرکہ عورت کو بٹھایا جو مائی حلیمہ کی بیٹی تھی اور رشتے میں آپ کی رضائی بہن تھی، اور پھر وہ اسلام قبول کر لیا اس نے۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کو بڑی اہمیت دیں اور بہنوں پر خرچ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو وسیع رزق عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ فارمولے ہیں جن پر بہت سے لوگوں نے عمل کیا ہے،
اور آج الحمدللہ وہ خوشحال ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں وسیع رزق عطا فرما رہے ہیں۔ تو آپ میں سے بھی اگر کسی کا دل چاہے کہ تنگی رزق کی شکایت دور ہو، رزق ہمارا وسیع ہو، تو اس فارمولے پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ جل شانہ آپ کو بہترین، آسانی والا اور کشادہ رزق اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔